الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم۔ تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے 257 تک۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بعض پیغمبر جن کو اعلیٰ درجے پر اللہ نے فائز کیا ان کے درجے کو ذکر فرما رہے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کے اندر جو ذکر ہے یعنی آیت الکرسی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راستے میں خرچ کرو، اس دن سے پہلے کہ نہ خرید و فروخت تمہیں کوئی نفع دے گا، نہ کسی کی دوستی تمہیں نفع دے گی اور نہ کسی کی سفارش۔ تو ان سب واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضلنا بزرگی والے ہم نے، یعنی بزرگی دی ہم نے، یا فضلنا درجہ دیا ہم نے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض پر، منہم ان میں سے بعض، من کلم اللہ وہ ہے جن سے کلام کیا اللہ نے، ورفع بعضهم اور بلند کیے بعض کے درجے، وآتینا اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات معجزے، وأیدناہ اور تائید کی اس کی بروح القدس، روح القدس یعنی جبرائیل سے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ، من بعد ما جو ان کے بعد ہوئے، بعد اس کے، جاءتهم البینات کہ آ چکی ان کے پاس روشن دلیلیں، ولکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن پس کوئی ان میں سے ایمان لایا، ومنہم من کفر اور کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، ما اقتتلوا تو آپس میں نہ لڑتے، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، یعنی یہ وہ رسول ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض ایسے تھے جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے، اور بعض کو اس نے کئی بلند درجے دیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کل معجزات دیے، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد جب کہ لوگوں کے پاس واضح احکام آ چکے تھے ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن باوجود اس کے لوگوں میں باہمی اختلاف پیدا ہوا تو ان میں بعض تو ایمان پر قائم رہے اور بعض نے کفر اختیار کر لیا،
اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ایک دوسرے سے نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے دیا تم کو، من قبل، پہلے اس کے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، کہ نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، اور نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دے دو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس دن نہ تو خرید فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش، اور انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ وہ ہے، لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا، لا تأخذہ، نہ آتی ہے اسے، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے ہاں، الا، مگر صرف، باذن، اس کی اجازت سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا، اور وہ نہیں، یحیطون، احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر وہ جو چاہے، وسع، گھیرے ہوئے، کرسی السماوات، اسی کی کرسی آسمانوں، والارض، اور زمین کو، ولا یئودہ، اور نہیں تکاتی اسے، حفظہما، ان کی حفاظت، وہو، اور وہ، وہی، العلی العظیم، اونچی شان والا اور عظمت والا ہے۔ لوگو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اور لوگ اس کے بے انتہا علم میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے، البتہ وہ جس قدر علم ان کو دینا چاہے دے دے، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کی وسعت پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت و نگرانی اسے تکا نہیں سکتی، اور وہ ہی بلند اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ، زبردستی نہیں، فی الدین، دین میں، قد تبین، ظاہر ہو چکی ہے، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، پس جو نہ مانے، بالطاغوت، شیطان کو، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک، پس یقیناً اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، حلقہ مضبوط، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ولی الذین، دوست ہے ان کا، آمن، جو ایمان لائے، یخرجہم، نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیروں میں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین، اور جو کفروا، کافر ہو، اولیاؤہم، ان کے دوست، الطاغوت، شیطان ہے، یخرجونہم، وہ انہیں نکالتے ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، جہنمی ہے، ہم فیہا، وہی اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت الکرسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں، ایک آیت الکرسی
اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت یعنی آخری رکوع۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو یہ دو چیزیں نہیں عطا فرمائی۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آیت الکرسی کے بہت فضیلت وارد ہوئی ہے کہ آیت الکرسی کو جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے۔ کچھ چند فضائل ہم آپ کے سامنے آیت الکرسی کے بیان کرتے ہیں کیونکہ مضمون لمبا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت آیت الکرسی کی ہے، جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے یعنی چاروں طرف سے، شمالاً جنوباً اور اوپر سے اور نیچے سے، ہر طرف سے وہ 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2 فضیلت پر فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے محتاجی دور کر دیتے ہیں، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیاطین کا ڈیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے، یعنی جو وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے 70 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام ہے، یعنی ایک فرشتہ اس پر مقرر ہو جاتا ہے جو ہر شر سے اور ہر نقصان دہ چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا ایک پاؤں زمین میں اور دوسرا جنت میں، مطلب یہ ہے کہ مرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل آیت الکرسی کے وارد ہیں قرآن و حدیث کے اندر، لیکن ہم نے چند بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار آیت الکرسی پڑھنے کی اور آیت الکرسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔